اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، لوگوں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کبھی کہا جاتا کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ تو یہی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں چاہے وہ سونے لگے تو تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ سونے کی دعا کیا ہے، جب جاگتے ہیں تو جاگنے کی دعا سکھائی گئی، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے اس وقت بھی دعا سکھائی گئی، مسجد سے باہر کیسے نکلنا ہے اس کی بھی دعا سکھائی گئی۔ ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں، سفر کی دعا سکھائی گئی۔ ہم واش روم میں جائیں تو اس میں جانے کی دعا سکھائی گئی، باہر نکلو اس کی دعا سکھائی گئی۔ آپ وضو کرنے لگو، وضو کرنے کی دعا سکھائی گئی، وضو سے فارغ ہو جاؤ اس کی دعا سکھائی گئی۔ ہم لوگ کھانا کھانے لگیں، ہمیں دعا سکھائی گئی، اور کھانا کھانے کے بعد کھانے سے فارغ ہو جائیں اس کی دعا سکھائی گئی، اور کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنا بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں یاد آنے پر دعا سکھائی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنے امتیوں کو، رب کائنات نے اپنے بندوں کو ہر جگہ پر ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے، یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی آیت ہے، پہلے بھی آپ سن چکے۔ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں خدا اسے یاد کرتا ہوں۔ اب یہ سوچنے کی تھوڑا توجہ کی بات چاہتا ہوں کہ کیا یہ کم بات ہے کہ ہمیں اللہ یاد کرے؟ اور میں تو نہیں، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک بارش چل کر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور کہا گیا میرا بندہ جب مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ تو ہم جو مسجد میں آئیں کس لیے آئیں کہ اللہ کا ذکر کر سکیں۔ یہ اب اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دین سیکھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔